بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل الاجل، حصہ اصول، سبق نمبر 13۔ مد و قصر۔ مد متصل میں سب حضرات مد کرتے ہیں اور منفصل میں مکی سوسی سبا کے لیے صرف قصر، قولون دوری کے لیے قصر و مد دونوں، ورش شامی کفا کے لیے صرف مد ہے اور دونوں قسموں متصل و منفصل میں سب سے زیادہ مد ورش و حمزہ کے لیے ہے یعنی 5 الفی، اور عاصم کے لیے ان سے کم یعنی 4 الفی، اور ان سے کم قولون، ان سے کم شامی اور ربا کے لیے یعنی 3 الفی، اور ان سے کم قولون دوری مکی سوسی اور سبا کے لیے ہے یعنی قولون دوری کے لیے متصل میں 2 الفی، منفصل میں 2 وجوہ ہیں۔ الف قصر 1 الفی، با مد 2 الفی، مکی سوسی اور سبا کے لیے متصل میں 2 الفی، منفصل میں صرف قصر ہے۔ بدل اگر حمزہ حرف مد سے پہلے آ رہا ہو، عام ہے کہ وہ حمزہ تحقیق سے پڑھا جاتا ہو، جیسے آدم، یا اس کی حرکت اس سے پہلے ساکن کو دے دی گئی ہو اور وہ حذف ہو گیا ہو، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا، یا اس کا ابدال ہو گیا ہو، جیسے هَؤُلَاءِ آلِهَةً، یا اس کی تسہیل ہو رہی ہو، جیسے آلِهَتُنَا وغیرہ۔ تو وش کے لیے ازرق کے طریق سے اس حرف مد میں طول، توسط، قصر 3 وجوہ ہیں، لیکن دیر کی 6 قسموں میں مد نہ کرنے پر اجماع ہے۔ اسرائیل کی یا میں 43 جگہ، مسئولاً میں 3 جگہ، اور القرآن، القرآنی، القرآن، قرآناً، قرآن، قرآنہ میں 70 جگہ، اور المسئولون مدعوماً الغمآن میں وہ مدہ جس سے پہلے حمزہ وصلی ہو، جیسے اوتومینہ، ایتونی وغیرہ۔ یواخذ، لا تواخذنا جس طرح بھی آئے، تنوین سے بدلا ہوا الف، جیسے نداء وغیرہ۔ وہ مدہ جو حمزہ متحرکہ سے بدلا ہوا ہو، جیسے آلد، جاء احد، فی السماء الاغ وغیرہ۔ تو آلانا اور آلانا یونس میں لام کے بعد والا الف اور عاد اللولا کا واو، یہ 2 بعض کے نظیر مستثنیٰ ہے، پس یہ حضرات ان میں صرف قصر اور مستثنیٰ نہ کرنے والے تینوں وجوہ بتاتے ہیں۔ لین، اگر واو یا لین کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہو، جیسے شیئن، 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 سوئن وغیرہ، تو ان میں ورش کے لیے وقوع وصل دونوں حالتوں میں طول توسط ہے، لیکن موئلن، الموعودۃ دونوں کے واو لین میں صرف قصر ہے، اور سوآتی، سوآتو کی واو میں توسط قصر ہے، طول نہیں۔ اور باقی حضرات کے لیے اس قسم میں وصلاً صرف قصر ہے، اور وقعاً اس لین میں تینوں وجوہ ہیں، جس کے بعد حمزہ کلمے کے آخر میں آ رہا ہو، جیسے شیئن، شیئن، سوئن، پس سوآتا کہی آتی، موئلن، الموعودۃ، سوآتی، سوآتو میں باقی ان کے لیے حالین میں صرف قصر ہے، کیونکہ ان میں حمزہ کلمے کے درمیان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد و قصر، جہاں سے وضاحت کی جائے وہاں سے آپ نے دکھانا ہے۔ مد و قصر، تو مد متصل میں سب حضرات مد کرتے ہیں، یعنی بڑی مد جو ہے اولئک، اسرائیل، بڑی مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں سب مد کرتے ہیں، یعنی اس میں قصر کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اولئک کو اولئک پڑھنا، للفقراء کو للفقراء پڑھنا، یہ غلط ہے۔ تو اس میں کسی روایت اور قرات میں قصر نہیں ہے، اس لیے اس کا نام مد واجب بھی رکھا گیا ہے کہ یہ مد کرنی کم از کم 2 الفی سے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور منفصل میں مکی سوسی سوا رمز ہے، یزید حضرمی، تو ان حضرات کے لیے قصر ہے چھوٹی مد میں، اور چھوٹی مد کو مد جائز بھی کہتے ہیں کہ اس میں مد کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح سے جائز ہے۔ قولون دوری کے لیے مد منفصل میں قصر و مد دونوں، ورش شامی کفا، کفا ایک رمز ہے جو نقشے میں پیچھے گزر چکی ہے، تو کفا عاصم، حمزہ کسائی، امام خلف۔ ورش شامی کفا کے لیے صرف مد ہے۔ پھر آگے وضاحت فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ دونوں قسموں متصل اور منفصل میں سب سے زیادہ مد ورش حمزہ کے لیے یعنی 5 الفی، عاصم کے لیے 4 الفی، شامی روا یہ ایک رمز ہے، کسائی امام خلف، شامی کسائی امام خلف کے لیے 3 الفی۔ پھر جو ان کے علاوہ ہیں ان سب کے لیے متصل میں 2 الفی ہے اور منفصل میں سب کے لیے قصر ہے، لیکن قولون دوری کے لیے مد منفصل میں دوسری وجہ بھی ہے، یعنی 2 الفی مد۔
تو ہوگا اس طرح، قالون دوری کے لیے متصل میں 2 الفی اور منفصل میں قصر و مد 2 وجوہ ہیں۔ مکی سوسی ثوا یعنی یزید حضرمی، ان حضرات کے لیے متصل میں 2 الفی اور منفصل میں قصر ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے ایسے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اولئک، یہ مد متصل ہے۔ ورش حمزہ کے لیے 5 الفی، عاصم کے لیے 4 الفی، شامی روا یعنی کسائی امام خلف کے لیے 3 الفی، باقین کے لیے، باقی کون کون ہیں؟ قالون، مکی، ابو عامر، ابو جعفر، یعقوب، یعنی قالون، حق، یزید، ان کے لیے 2 الفی۔ اور مد منفصل یعنی مد جائز جیسے الا ان، یہ مد منفصل ہے۔ ورش حمزہ کے لیے 5 الفی، عاصم کے لیے 4 الفی، شامی روا کے لیے 3 الفی، قالون دوری مکی سوسی ثوا کے لیے قصر، اور قالون دوری کے لیے دوسری وجہ میں اس میں 2 الفی مد بھی ہے۔ بدل، اب آگے وہ مد بتا رہے ہیں جو سیدنا ورش رحمہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کہتے ہیں حمزہ حرف مد سے پہلے آ رہا ہو، اگر حمزہ حرف مد سے پہلے آ رہا ہے اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش بھی حروف مدہ کے معنی میں ہیں، جیسے آمنو، ایمانن، اوذینا، پھر اس کی شکل کوئی بھی ہے، چاہے وہ تحقیق سے پڑھا جاتا ہو یا وہ نقل اس کی ہو رہی ہو، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا، یا تسہیل ہو رہی ہو، آلیتنا، یا ابدال ہو گیا ہو، ہؤلاء یالیتن۔ بہر صورت ورش کے لیے طول، توسط، قصر 3 وجوہ ہیں۔ قصر جیسے حفص میں پڑھتے ہیں وہ قصر ہے، آمینو، آمنو، یہ قصر ہے، اور 3 الفی اور 5 الفی سے بھی اس کو سیدنا ورش پڑھتے ہیں۔ پھر آگے چند صورتیں بتائی ہیں جن میں حروف مدہ ہوتے ہوئے بھی ورش رحمہ اللہ مد بدل نہیں کرتے۔ وہ چند کلمات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اسرائیل، مسئولن، لفظ قرآن جیسے بھی آئے، مسئولون، مدعو، منظم، آنو۔ پھر آگے بتایا کہ وہ مدہ جس سے پہلے حمزہ وصلی ہو، جیسے او تمینہ، ای تونی، یہ او تمینہ اصل میں او تمینہ ہے، ساکن حمزہ سے پہلے حمزہ ہے۔ ای تونی اصل میں ای تونی ہے، ساکن حمزہ سے پہلے حمزہ ہے۔ تو صرفی قاعدہ سے جو دوسرا حمزہ ہے، حمزہ ساکن جو تھا وہ حروف مدہ سے بدل گیا ہے، تو ای تونی میں اب مد بدل نہیں کریں گے، اس کو ای تونی یا او تمینہ ایسے اس کو مد سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں وہ مدہ جو حمزہ وصلی سے بدلا ہوا ہو، دوسرا حمزہ وصلی تھا تو اس سے یہ حروف مدہ بدل کے آئے ہیں، اس لیے اس میں مد بدل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی یؤاخذ لا تؤاخذنا قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس میں کسی اور قاعدہ سے واو پڑھی جا رہی ہے تو اس قسم کے الفاظ میں بھی مد بدل نہیں ہوگی، یؤاخذ لا تؤاخذنا۔ ایسے ہی فرمایا کہ تنوین سے بدلا ہوا الف، جہاں بھی 2 زبروں کی صورت میں وقفاً الف آئے گا وہاں مد بدل ورش رحمہ اللہ کی روایت میں نہیں کریں گے، جیسے ماءً سے ماء، نداءً، دعاءً سے نداء، دعاء، یہ جو جو ہے پڑھا جا رہا ہے تو وقفاً الف مدہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس الف میں بھی مد نہیں ہوگی، کیونکہ اصول بتا دیا تنوین سے بدلے ہوئے الف میں مد بدل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا کہ وہ مدہ جو حمزہ متحرکہ سے بدلا ہوا ہو، تو بعض جب 2 حمزے جمع ہوتے ہیں، ایک کلمہ کا 2 قطعی حمزہ جیسے انذرتہم، دونوں کا فتح ہو، یا 2 کلموں کا 2 حمزہ، دونوں حمزوں پر فتح ہو، جاء اجلہم، دونوں کا کسرہ ہو، من النساء الا، دونوں کا ضمہ ہو، اولیاء اولئک، تو ورش رحمہ اللہ دوسرے حمزہ کو حرکت کے موافق الف واو یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ جہاں حمزہ حروف مدہ سے بدلے گا وہاں مد بدل نہیں ہوگی۔
جیسے جاء آجلہم، دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا. من النساء الا، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلیں گے تو من النساء الا ہو جائے گا. اولیاء اولئک، دوسرے حمزہ کو واو سے بدلیں گے تو اولیاء اولئک. تو یہ جو آ ای او پڑھنے میں آ رہا ہے اس میں مد بدل نہیں ہوگی، لیکن بعض صورتوں میں یہاں بھی مد ہوتی ہے. جب دوسرے حمزہ جس کو ہم الف واو یا سے بدل رہے ہیں اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو یا شد والا ہو تو وہاں مد ہوتی ہے، لیکن وہ مد بدل نہیں ہوگی، کیونکہ مد بدل میں 3 وجہ ہوتی ہیں، طول، توسط، قصر. تو وہ مد بدل نہیں ہوگی، مد لازم ہوگی. جیسے انذرتہم سے انذرتہم، دوسرے حمزہ کے بعد نون ساکن آ گیا. آلیدو میں اس کو آلیدو پڑھیں گے دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کے، لیکن یہ اس میں قصر ہی ہے. ایسے ہی آمنتم کو آمنتم، اس میں قصر ہے کیونکہ دوسرے حمزہ کے بعد والا حرف جو ہے وہ نہ ساکین ہے نہ مشدد ہے بلکہ حرکت والا ہے. پھر آگے فرمایا آلانہ یونس میں لام کے بعد والا الف اور عاد اللولا کا واو، یہ دو بعض کے نزدیک مد بدل کے حکم سے مستثنا ہیں. بس مستثنا کرنے والے حضرات ان 2 کلمات میں قصر پڑھتے ہیں، اور مستثنا نہ کرنے والے وہ اس میں تینوں وجوہ ہی جائز قرار دیتے ہیں. لین، اگر واو یا یائے لین کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہو، جیسے شیئن، 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 سوئن، تو ورش رحمہ اللہ کے لیے وصل و وقف دونوں حالتوں میں طول اور توسط 2 وجوہ ہیں. لیکن آگے 2 کلمات بتا دیے کہ جن میں صرف قصر ہے، موئلن، المودۃ، اور سوآتوں میں توسط و قصر ہے، طول نہیں. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ باقی حضرات کے لیے اس قسم میں وصلاً صرف قصر ہے، شیئن، 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 سوئن، اور وقفاً اس لین میں تینوں وجوہ ہیں جس کے بعد حمزہ کلمہ کے آخر میں ہو. جیسے شیئن کو وقفاً شیء پڑھیں گے، شیئن کو شیء، سوئن کو سو. تو باقی حضرات کے لیے وصلاً تو صرف قصر ہے، اور وقفاً جہاں حمزہ کلمہ کے آخر میں ہو تو وقفاً اس میں 3 وجوہ ہوں گی، باقی سب کے لیے بھی. اور شیئن جب کہا کہ وقفاً اس لین میں 3 وجوہ ہیں جس کے بعد حمزہ کلمہ کے آخر میں ہو، پھر آگے مثال دی شیئن، شیئن، سوئن، لیکن شیئن کو نہیں لائے. شیئن کو اس لیے نہیں لائے کہ اس میں جب وقف کریں گے تو حمزہ درمیان میں آ جائے. شیئن سے شیئ، آخر میں الف آ گیا. تو شیئن، شیئن، سوئن میں وقفاً سب کے لیے 3 وجوہ ہیں، طول، توسط، قصر. اور وش رحمہ اللہ کے لیے ایسے کلمات میں وصل و وقف دونوں حالتوں میں طول اور توسط 2 وجوہ ہیں، قصر نہیں ہے. پھر آگے مثالیں بتا دی. پس سوۃ کہیت موئلن، الموعودۃ سوآت، سوآت میں باقین کے لیے حالین میں صرف قصر ہے کیونکہ ان میں حمزہ کلمہ کے درمیان میں ہے. والسلام.